امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں رجیم چینج کا ہدف حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا ایرانی قیادت ختم کر دی، نیوی اور ایئر فورس بھی تباہ کر دی، ایران میں اب نئی قیادت ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں، ہم اسے رجیم چینج کہہ سکتے ہیں، ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران اس بات پر راضی ہے کہ کبھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ بولے ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شریک ہیں۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے، ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بڑا تحفہ دیا ہے، تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے حرمت سے متعلق تھا۔ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ کے خاتمے اور بامعنی مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، کہا پاکستان مذاکرات کی میزبانی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے اور مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم اور مکمل حمایت کرتا ہے۔ بحران کے خاتمے کے لیے پاکستان بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اعلان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ ایران کے صدر عباس اراغچی اور امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکاف کو بھی ٹیگ کیا تھا۔ دوسری جانب ایرانی سفارتکار کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کا حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسلام آباد بھی ان کا میزبان ہو سکتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے جنگ بندی مہینے بھر کی ہو تاکہ ایران کے ساتھ 15 نکاتی معاہدے پر بات ہو سکے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا۔ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے، نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے، ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کی تمام ضروری ضمانتیں دینے کو تیار ہے۔ ایران جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا حقدار رہے گا۔ معاہدے میں ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ لازمی شامل ہونا چاہیے۔ ایران کے رات کو اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور مغربی کنارے پر کلسٹر وار ہیڈ والے میزائلوں سے حملے، بنائے براک شہر میں 12 اسرائیلی زخمی، پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز ہدف بنانے کا دعویٰ۔ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے میزائل حملے میں کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ کویت کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فیول ٹینک میں آگ لگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عراق میں شام کے اڈے پر پیر کے راکٹ حملے میں ملوث 4 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل نے منگل کو بھی بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر حملے کیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے کوئی تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ IAEA کا کہنا ہے کہ ایران نے ایٹمی پاور پلانٹ کی حدود میں حملے کا بتایا ہے اور یہ کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پلانٹ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ادھر تہران کے جنوب مشرق میں ورامن شہر میں حملوں میں شہید افراد کی تعداد 12 ہو گئی، 28 زخمی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کارٹز نے کہا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے بڑے حصے میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرے گا۔ اقدام کا مقصد حزب اللہ کے حملوں کو روکنا ہے۔ اسرائیلی فوج دریائے لتانی کے قریب اہم پل تباہ کر چکی ہے۔ بے گھر لبنانی شہریوں کی واپسی کو سیکیورٹی سے مشروط قرار دیا گیا۔ حالیہ جھڑپوں میں 1000 سے زائد افراد جاں بحق اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس سے انسانی بحران سنگین ہو گیا۔ لبنانی صدر جوزف اون نے اس اقدام کو اجتماعی سزا قرار دے دیا۔ پینٹاگون کا 3000 فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا منصوبہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق 82ویں ایئر بورن کمبیٹ بریگیڈ ایمرجنسی ریسپانس فورس ہے۔ بریگیڈ کو ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ تعینات کیا جا سکتا ہے۔
سعودی عرب کی ایران جنگ کی حوصلہ افزائی سے متعلق امریکی اخبار کی رپورٹ کی تردید۔ سعودی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت کی جانب سے ایران کے ساتھ طویل جنگ کی حوصلہ افزائی کی خبر غلط ہے۔ سعودی عرب ان خلیجی ممالک میں سے ہے جو خطے میں فوجی کشیدگی ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے کھل کر کہا ہے کہ وہ کسی ممکنہ جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ آج ہم دنیا کے کئی ممالک کے عوام کی بیداری کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی، عراق، لبنان، مصر اور عرب ممالک کے عوام امریکہ، اسرائیل اور ان کے جرائم کے خلاف ببانگ دہل نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ خطے میں استحکام صرف باہمی تعاون اور اقوام کی مرضی کا احترام کرنے سے ہی ممکن ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم سے گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فوری کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زی ڈونگ اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے بھی ملاقاتیں کیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سفارتکاری اور مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ کہا چین چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تمام متحارب فریق امن کے لیے سامنے آنے والی چھوٹی سی چھوٹی کوشش کا خیر مقدم کریں۔ جتنی جلد ممکن ہو امن مذاکرات کیے جائیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اپنے اس اصولی موقف پر قائم ہے کہ کسی ملک کو دوسرے ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ خطے میں امن کے لیے تمام مسئلے طاقت سے نہیں بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ لودھرا میں آدم واہن کے قریب تیز گام ٹرین کو حادثہ، 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق حادثے میں 25 مسافر زخمی ہوئے، ایک کی حالت تشویشناک۔ DHQ اسپتال منتقل۔ تیز گام کے مسافروں کی رہائش کے لیے اسکول میں انتظام، مسافروں کو سرکٹ ہاؤس میں بھی ٹھہرایا گیا۔ تیز گام کو کراچی روانہ کر دیا گیا۔ ریلیف آپریشن جاری۔ ترجمان ریلویز کے مطابق متاثرہ ڈاؤن ٹریک کو جلد بحال کر دیا جائے گا۔ نوش کی شہر اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ آج سے 30 مارچ کے دوران ملک میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع، الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کے زیر اثر بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ کراچی میں آج کل اور 28 اور 29 مارچ کو بارش کا امکان، بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ کا متوقع بارشوں کے پیش نظر تمام انتظامیوں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آئندہ 7 روز فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ اور پاکستانی فلم بلا نے باکس آفس پر زبردست آغاز کرتے ہوئے پہلے 3 دن میں 6 کروڑ 39 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کر لیا۔ پہلے دن 1 کروڑ 57 لاکھ، دوسرے دن 2 کروڑ 36 لاکھ، جبکہ تیسرے دن 2 کروڑ 46 لاکھ کی کمائی ریکارڈ کی گئی۔ فلم کو شائقین نے بھرپور پذیرائی دی۔ ملک بھر میں 30,000 سے زائد افراد سنیما گھروں کا رخ کر چکے ہیں۔ اوورسیز میں بھی فلم بلا کی دھوم۔ عید کے 3 دن میں فلم نے 2 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کیا۔